اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، جس وقت پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس وقت پاکستان کو بنے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ پاکستان نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو دی اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے۔ پاکستان نے 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز گرا چکا ہے۔ جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی تو دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا، تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلی کاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ وادی سینا کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اپنے فتح کا جشن پیرس میں منایا۔ ان کے لیڈر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ہمیں خطرہ ہے تو صرف اور صرف پاکستان سے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت علی خان کو دورہ امریکہ میں یہودیوں نے ایک بہت بڑا استقبالیہ دیا۔ اس استقبالیے میں کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو بے شمار مراعات دیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس پر قائد ملت نے انتہائی جرات اور مردانگی سے جواب دیا کہ ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ اسرائیل نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کسی موقع پر کچھ بیان نہیں دیا، بلکہ کشمیر کے معاملے میں اسرائیل نے کہا کہ اسے بھی مسئلہ فلسطین کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اسرائیل کے بننے کے 2 گھنٹے بعد ہی امریکہ نے اسے تسلیم کر دیا اور 2 دن کے بعد روس نے بھی اسے تسلیم کر دیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کا بیان جو کہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اس بیان میں یہ کہا کہ دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں سوائے پاکستان کے، کیونکہ یہودی قوم یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے قیام کی خوشخبری 1400 سال قبل ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عرب میں ہوں اور عرب مجھ میں نہیں، میں ہند میں ہوں اور ہند مجھ میں نہیں، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دور فتین میں دین اسلام پر جمود طاری ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت سے ایک غیر عرب قوم ہندوستان پر جہاد کرے گی، اور یہ قوم ہندوستان پر جہاد کر کے دین اسلام کی عزت کو بحال کرے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے قیام سے 1 سال قبل ہی پاکستان کو قائم فرما دیا، اور پاکستان کا قیام لیلۃ القدر کی اس عظیم رات کو ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اور مسلمان برصغیر کو آزادی کی پہلی صبح جمعۃ الوداع کے عظیم دن نصیب ہوئی۔ گویا پاکستان کا قیام دنیا میں کلمہ طیبہ کے نام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید سے ہوا۔ دنیا کے اندر 2 ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر مارکے وجود میں آئی ہیں، ایک پاکستان اسلام کے نام پر اور دوسرا اسرائیل یہودیت کے نام پر۔ اسلامی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے دعا نازل نہ کی ہو۔ اسرائیل کے ناسور کا علاج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں قائم کر دیا۔ اس بنا پر اسرائیلی وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف یہ بیان دیا تھا کہ دنیا میں اسرائیل کا کوئی دشمن نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ اسی لیے آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر دے، جس کی ہم انہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا تو باقی اسلامی دنیا بھی اسے تسلیم کر دے گی، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ مطلب ہوگا کہ عالمی صہیونی حکومت کا قیام پاکستان کا کردار جو کہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا تجویز کردہ نظام حکومت یعنی کہ عالمی صہیونی حکومت کے قیام کی پیروی اختیار نہ کر دو۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔